نحمدک یا من شرح صدورنا والصلاة والسلام علی نبینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویور، میرے چاہنے والے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ گفتگو کریں گے۔ خالق اکبر جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندہ مومن اس طرح میری بارگاہ میں عرض گزار ہونا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ ایاک نعبد میں خالق اکبر جل وعلا نے جو تعلیم فرمائی، فرمایا ایاک نعبد، یہ نہیں فرمایا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ خالق اکبر جل وعلا کا ذکر پہلے فرمایا ایاک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ یہاں پہ علماء کرام نے اور مفسرین عظام نے بڑے لطیف نکتے بیان فرمائے ہیں کہ خالق اکبر جل وعلا نے یہاں جو فرمایا ایاک نعبد، پہلے اپنا ذکر فرمایا، بعد میں بندے کا، اور بندہ عرض کر رہا ہے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ پہلے تو ہے، بعد میں ہم ہیں، اور ہماری عبادات بھی بعد میں ہیں۔ پہلے تیرا ذکر ہے ایاک، خاص تیرا، خاص تو، خاص تیری ہی، نعبد، نعبد آگے جمع کا صیغہ، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ فرمایا ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو پہلے اللہ کا ذکر، پہلے اللہ جل وعلا کا تذکرہ، اس کے بعد بندے اور بندے کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا لطیف نکتہ تو یہ ہے کہ اللہ پہلے ہے اور بندہ بعد میں ہے، اور اللہ جل شانہ تو ازل سے ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ حی اور قیوم ہے۔ خالق اکبر جل وعلا پہلے سے ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی پہلے، اور بندہ بعد میں ہے، میرے اللہ نے اس کی بعد میں تخلیق فرمائی اور اس کا تذکرہ بھی بعد میں، اس لیے فرمایا ایاک نعبد، اور نعبد کا یوں نہیں فرمایا۔ پھر خالق اکبر جل وعلا نے فرمایا کہ یہاں ہم آپ کو فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ جل وعلا نے اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا، یوں میرا ذکر کرنا ایاک نعبد، کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ جس پر انعام کیا جا رہا ہے، اگر وہ منعم کی طرف اس کا خیال اور دھیان نہ ہو،
بلکہ نعمت اور حصول نعمت پر اس کا خیال ہو اور دھیان ہو اور اس کی توجہ ہو کہ وہ نعمت حاصل کر رہا ہے، نعمت کا حصول ہو رہا ہے، منعم کی طرف اس کی نگاہ نہ ہو، توجہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کے چلے جانے کا خوف دل میں رہتا ہے، اور چلی جائے تو بڑا ملال ہوتا ہے۔ لیکن جس کی نظر، جس کی توجہ، جس کا خیال منعم کی طرف ہو، وہ نعمت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اگر وہ نعمت اس سے چلی جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو کوئی ملال نہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی منعم کی طرف دیکھتا ہے، اس کی توجہ، اس کا خیال وہ تو پہلے ہی منعم کی طرف ہے، نعمت کی طرف تو اس کی توجہ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ نعمتیں تو آنے جانے والی چیز ہے، جس نے نعمت اب دی ہے اگر وہ لے جائے تو پھر بھی وہ عطا کر سکتا ہے، یہ اس کے قبضہ و اختیار میں ہے سب کچھ۔ اس لیے جو بندہ منعم کی طرف نگاہ رکھتا ہے، منعم کی طرف دیکھتا ہے اور منعم کی طرف خیال رکھتا ہے، اس کو نعمت کا چلے جانے کا یا حصول کا، اس کو تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ نعمت آئی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر چلی گئی ہے وہ بھی اللہ لے گیا، تو جو لے گیا ہے وہ پھر دینے پہ بھی قادر ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اگر مل جائے تو۔ اس شکریہ پر خالق اکبر جل وعلا کی بارگاہ میں بندہ عرض گزار ہوتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ خالق اکبر جل وعلا نے دو چیزوں کو بیان اور بھی فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو خالق اکبر جل وعلا نے من اور سلوہ دسترخوان جو عطا فرمایا، تو ان کے لیے حکم تھا فاذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، میری نعمت کا ذکر کرو، میری نعمت کا چرچا کرو، میری نعمت کو یاد کرو۔ لیکن رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب حضور تاجدار عرب و عجم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ، مکین گنبد خضرا علیہ تحیت و ثنا، آپ کی امت کو جب خطاب فرمایا تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے کیا حکم تھا؟ اگر نعمت دی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمتی، تم میرا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری جو نعمت تمہیں دی گئی ہے تم میری نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نعمتی۔ اور آگے قرآن مجید وَاذْكُرُوا نعمتی الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا، نعمت دی، اس کا تذکرہ کرو، اس کو یاد رکھو۔ لیکن رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمایا کہ تم میرا تذکرہ کرو، فاذکرونی اذکرکم، یعنی ان کو صفت تک نعمت دینا منعم کی ایک صفت ہے، تو خالق اکبر جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے تک رسائی دی اور اس امت کو اپنی صفت تک رسائی دی۔ فرمایا کہ تم میری صفت تک رہنا، اور جو امت محمدیہ یہ ان کا اعجاز، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ان کے لیے حکم ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرنا، تم میری یاد منانا، اور یاد اس طرح منانا، یاد اس طرح کرنا۔ جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ کی یاد مناتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اسے قرب خداوندی ملتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی خدمت میں ایک بندہ 40 سال رہا، آپ کا خادم، وہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا، تو جب بھی وہ آپ کو وضو کرواتا آپ اس سے فرماتے سنگیا بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ عرض کرتا حضور میرا نام محمد عظیم ہے، یا فلاں نام، جو بھی اس کا نام ہوتا وہ عرض کر دیتا۔ 40 سال بیت گئے، ایک دن وہ عرض کرتا حضور ذرا یہ تو بتاؤ، 40 سال ہو گئے آپ مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں، بتاؤ ذرا
یہ از راہ محبت پوچھتے ہیں آپ، یا آپ کو میرا نام یاد نہیں ہوا؟ فرمایا یار سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تیرا نام یاد نہیں ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا حضور 40 سال میں ایک نام نہیں آپ کو یاد ہوا؟ فرمایا کیا پوچھتا ہے، جب سے اس کا نام یاد کیا ہے اور کچھ یاد رہتا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ والوں نے جس طرح اللہ کو یاد کیا۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے پڑوس میں ایک مجوسی کا گھر تھا، تو مجوسی کا بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا جان میں رات کو دیکھا کرتا تھا کہ ہمارے پڑوس میں جو گھر ہے وہاں پہ ان کے صحن میں ایک کٹا ہوا درخت سا، جیسے درخت کا تنا کٹا ہوتا ہے اس طرح ایک تنا سا وہاں پہ میں دیکھتا تھا رات کو، جب بھی میں رات کو اٹھتا تو ابا جی اب میں وہاں پہ تنا نہیں دیکھتا۔ تو وہ مجوسی کہنے لگا بیٹا وہ تنا نہیں تھا درخت تھا، بلکہ وہ تو مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا، جو ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس کا ذکر کیا کرتا تھا، فکر اور تدبر کیا کرتا تھا، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں محو رہنے والا، مشغول رہنے والا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ تو قیام میں ساری رات گزارنے والا امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، اس طرح یاد کیا کہ پھر ان کی یاد میرے اللہ نے اس طرح باقی رکھی۔ اب دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اس دنیا سے پردہ فرمائے کتنا عرصہ بیت گیا، اب بھی وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی قرآن اور حدیث سیکھنا چاہے، آج بھی اگر کسی کو قرآن اور حدیث کی سمجھ چاہیے، سیکھنا چاہتا ہے، اس کی فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سراج تو ہے بغیر تیرے کوئی جو سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہے بغیر تیرے کوئی جو سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اے امام اعظم آپ کے بغیر، آپ کو اپنا استاد سمجھے بغیر، اپنا معلم بنائے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو سمجھ لوں گا تو وہ بھٹکتا پھرے گا، اس کو قرآن اور حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ اس واسطے جو بھی بندہ قرآن اور حدیث سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تلمیذ بنے، آپ کا شاگرد بنے، آپ کے شاگردوں کا شاگرد بنے، یا آپ کی کتب جو ہیں وہ ان کا سہارا لے، ان کو پڑھے، ان کا مطالعہ کرے، تو پھر جا کے اس کو قرآن و حدیث سمجھ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا اور یاد کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس طرح اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور چلتے پھرتے ہر وقت پتہ چلے کہ یار یہ بندہ اللہ سے لو لگانے والا ہے، اللہ جل شانہ کو ماننے والا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کی طرف توجہ دیں، اور ایاک نعبد پہ صحیح معنوں میں یہ توجہ کریں کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ نعبد سیگا جو ہے بندہ نمازی اکیلا مفرد جو نمازی ہے وہ بھی اس طرح ہی پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ واحد کا سیگا ذکر کرتا، لیکن وہ بھی سیگا جمع کا ہی استعمال کرتا ہے، ایاک نعبد یعبد تعبد عابد نعبد، عابد واحد متکلم ہے اور نعبد جمع متکلم ہے۔ اب سیگا یہ بھی جمع متکلم کا ذکر کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نمازی نماز میں کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب پڑھ رہا ہے، جس کے متعلق تیرے اور میرے کریم آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، وہ نمازی اب فاتحہ کو تلاوت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نعبدو کے ساتھ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب پڑھنے والا مفرد ہے، اکیلا ہے، لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے
ہو سکتا ہے اس کی نماز قبول نہ ہو، اس کی عبادت قبول نہ ہو، لیکن یہ اپنی عبادت کو مقربین کے ساتھ، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، جو اللہ کے یار ہیں، ان کی عبادت کے ساتھ شامل کر کے، ملا کے ان کے ساتھ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تبھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اکیلا نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھے تو کچھ فرماتے ہیں 25 نمازوں کا ثواب ہے، کچھ فرماتے ہیں 27 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور جا کے بیت المقدس میں نماز پڑھے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، حرم کعبہ میں نماز پڑھے تو وہاں پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس قدر بندے بڑھتے جائیں گے، بندے بڑھتے جائیں گے، ثواب بڑھتا جائے گا، اور اس کی قبولیت جو ہے اس کا امکان بڑھتا جائے گا کہ اس کی قبولیت جو ہے، اس کا امکان بڑھ گیا کہ خالق اکبر جل وعلا ہو سکتا ہے یہ گناہ گار ہو، یہ نمازی جو ہے اس کی عبادت قبول نہ ہوئی ہو، لیکن جن کے ساتھ یہ اپنی عبادت کو شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اللہ کریم جل شانہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی عبادت کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعاؤں کو، ان کی مناجات کو رد نہیں فرماتا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے گناہ گار ہو، لیکن جو دوسرے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، جو مقربین بارگاہ ہیں، میرا اللہ ان کی عبادت کو رد نہیں فرماتا، تو ان کے صدقے میں، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی عبادت کو، اس کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 3 4 5 10 چیزیں اکٹھی بے شرا کرتا ہے، خریدتا ہے تو ان میں کوئی ایک چیز بے واحد کے ساتھ ان کو خریدا ہے، مثال کے طور پہ سیب کا ایک کریٹ خرید لیا، ناشپاتی یا خوبانی کا ایک کریٹ خرید لیا، تو اب اس میں 1 2 3 دانے خراب نکل آئے، تو اس کو یہ تو اختیار ہے کہ یہ سارا کا سارا کریٹ واپس کر دے، اس کو واپس کر دے پورا کریٹ، یا پورا کریٹ رکھ لے، یہ اس کو اختیار ہے۔ یہ نہیں کہ جو 2 دانے خراب نکلے ہیں، 2 پیس خراب نکلے ہیں، یہ ان کو واپس کرے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ واپس کرنا چاہے تو یہ سارا کا سارا کریٹ واپس کرے گا، اور اگر رکھنا چاہے تو سارا کا سارا کریٹ اپنے پاس رکھے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو دانہ 1 یا 2 یا 3 خراب نکلے ہیں، 2 پیس خراب نکلے ہیں، یہ ان کو واپس کر دے اور باقی رکھ لے، نہ۔ اور خالق اکبر جل وعلا کی بارگاہ میں یہ بندہ جو عرض کر رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اپنے جو اس کے قریبی بندے ہیں، مقربین ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو کے، ان کی نماز کے ساتھ اپنی نماز ملا کے، ان کی عبادت کے ساتھ اپنی عبادت ملا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ جو نماز یا عبادت پیش کرتا ہے، تو خالق اکبر جل وعلا کو تو پہلے ہی اختیار ہے، وہ جس کی چاہے قبول کر لے، جس کی چاہے رد فرما دے، لیکن اپنے جو اس کے دوست ہیں، جو مقرب ہیں، یہ وہ اتنا کریم ہے کہ اپنے جو مقربین ہیں، جو دوست ہیں اس کے، جو اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری لانے والے ہیں، وہ ان کی دعا کو، ان کی مناجات کو اور ان کی عبادات کو رد نہیں فرماتا۔ خالق اکبر جل وعلا تو اپنے کرم عظیم سے اور اپنے فضل عمیم سے اس کی دعا کو بھی، اس کی مناجات کو بھی اور اس کی عبادت اور عبادات کو بھی ان کے صدقے میں جن کے ساتھ اس کی عبادت ملی ہوئی ہے، جمع کسی کے ساتھ، اب ان کے صدقے میں میرا مالک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہاں پہ یہ لطیف نکتہ خالق اکبر جل وعلا نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ انشاءاللہ اگلے درس میں نستعین پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ہمیں اپنے قرآن کے علوم سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے، اور جو ہم پڑھیں سنیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی اس علم کی محفل میں، اس علم کی مجلس میں اور اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔